والی بات ہے اور ان کو جوشیلا کر کے ان کو خراب کرنے والی بات ہے. جنگ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ کے قابل نہیں ہیں. میرا آرمی چیف سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کس بیس پر جو ہے وہ انڈیا کو للکارا ہے. آپ آرمی چیف سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیں کہ آپ میں اب ایسی کیا چیز رہ گئی ہے کہ اب آپ جو ہے نا جذبہ ہے. دیکھیں جذبہ تو کس چیز سے جذبہ وہ 1965 والا جذبہ نہیں رہا. جس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اکثر لوگوں نے جو ہے وہ قربانی دی تھی، بلکہ ہمارے باپ دادوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ 40 لوگوں نے جو ہے وہ قربانی دی اور ٹینک کے سامنے لیٹ گئے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بجائے جو کہ ہماری آرمی بارڈرز پہ ہے، ہماری آرمی کے اتنے زیادہ اخراجات ہیں، وہ اس کو کم کیا جائے. انڈیا کے ساتھ اچھے تعلق قائم کرنے چاہیے اور وہی پیسہ جو ہے آپ کوئی مثال کے تعلیم پہ خرچ کریں، صحت پہ خرچ کریں، جدید جو ہے ریسرچ پہ لگائیں. ٹھیک ہو گیا، یہ تھوڑا سا ایک ایشو ہو گیا ہے یہاں پہ. اگر ہم کوئی پانی وغیرہ پھینکے تو ہیلپ کریں. ٹھیک ہے جی، آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پہ. تو اس ٹائم یہ جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہے، آ جائیں. انڈیا کے لیے تو جو ہے وہاں پر بھی مسلمان ہیں، وہاں پر بھی ہندو برادری ہے، تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک کی اجازت دیتا ہے. تو ایون کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انڈیا کے تھے، ہریانہ صوبے کے ہیں. تو ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کی جو آپس کی مسلمانوں اور ہندوؤں کی جو آپس کی لڑائی ہے پلیز اس سے اوائڈ کریں. اگر ہم اور اگر ہم ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے. ابھی ہمارے جو چیف ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا کو پراپر میسج دیا ہے کہ میں آپ کو انڈیا کو کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ نمبر کین ناٹ انٹیمیڈیٹ، مطلب نمبر میٹر نہیں کرتے، جنگ ہوگی تو یہ ہوگا. اس کے اندر بجائے صرف انڈیا کا نام لینے کے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی پوری دنیا سن لے. صرف انڈیا کو میسج دینے کا مطلب یا انڈیا کو اس طریقے سے وہ کی طرف یہ گیسچر دینے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے انڈیا اور ہم آزادی ایک دن کا فرق ہے. آج انڈیا کہاں اور ہم کہاں ہیں، یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا حربہ ہے ایک. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے. نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی، وہ لباس کو بھی نہیں دیکھتا، وہ جو جنگی ساز و سامان کو بھی نہیں دیکھتا. انڈیا کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے عوام کو، جو سادہ لوگ عوام کو، ان کو مشتعل کرنا، جذبات کو کھیلنا. مطلب آپ نے جو پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، ان کے بعد والے جو کنٹریز تھے جو بعد میں آزاد، آج وہ کہاں ہیں اور ہم پاکستان کو کھڑے ہوئے کہاں دیکھتے ہیں. آج اکانومی کی جنگ ہے. ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ جی ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. آپ نفرتوں میں اور تعصبات میں ڈال کے اپنی اس نئی نسل کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ سفینہ محو سفر ہو تو نہ رسیدہ نہیں، قدم قدم پہ کنارے ہیں تم سدھارو بھی. افسوس ہے ان لیڈران پہ جو ہم پر مسلط ہیں، یہ قوم کو آگے بڑھانے کی بجائے اسی قوم کو نیچے سے کاٹ رہے ہیں. جیسے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ نمبر میٹر نہیں کرتے، نو ڈاؤٹ کسی جگہ پہ نمبر میٹر نہیں بھی کرتے، اسٹریٹجی میٹر کرتی ہے، آپ کی پالیسیز میٹر کرتی ہیں. لیکن اگر 4 جنگیں ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہماری ہوئی ہیں، ہم نے 4 جنگیں کون سی جیتی ہم؟ کون سا جیتے؟ وہ یہی بات کرنے لگا تھا کہ اگر نمبر میٹر نہیں کرتے تو ادھر بھی پھر نمبر میٹر نہیں تھے کرنے چاہیے. دیکھیں میں دوبارہ اس بات کو کہوں گا کہ اگر تو آپ یعنی کہ جنگ چاہتے تو مسلمان تو جنگ سے نہیں ڈر کرتا، بلکہ سب کے لیے ایک پیغام ہو. یہ جو انڈیا والا پیغام ہے مخصوص کر کے، مطلب یہ ہمیں ان کے ساتھ روابط، ہمیں نفرت پھیلانے، ہمیں روابط رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہمارا مطلب تجارت ہونی چاہیے، ریلیشن بہتر ہونا چاہیے، تاکہ ایک بڑا بلاک بنے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم پھر کسی کے غلام نہ بنے. یہ تو مطلب ایک نئی نسل کو بھی گمراہ کرنے والی بات ہے اور ان کو جوشیلا کر کے ان کو خراب کرنے والی بات ہے. ابھی کچھ دن پہلے حامد میر صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ وائرل ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ بولا تھا، جو ہمارے ایکس چیف آف آرمی اسٹاف ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جو اتنے اس ٹائم پاور میں نہیں ہے، اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں، ان کا بجٹ زیادہ ہے، یہ چیزیں زیادہ ہیں. ایک طرف پہ یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے، دوسری طرف پہ یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ہم جو وہ گھس کے ماریں گے. ایک تو ہم خود کنفیوز نہیں نظر آ رہے، اور اس کا انڈیا کو کوئی نقصان ہے؟ میرے خیال میں تو انڈیا کو کوئی نقصان نہیں ہے کہ انڈیا ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے ان کی اکانومی ہم سے زیادہ مضبوط ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان کے اندر سب کچھ ہم سے زیادہ وہ پاورفل ہے. لیکن جب ہم مسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر جو ہے وہ ایک لڑائی کا جذبہ ہے. اس بات پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم صرف لڑائی کا جذبہ ہے مسلمان کا، مطلب یہی اسی بیس پہ مسلمان یہ کہتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ملک میں جو اکانومی ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے.
ملک کے نوجوان جو ینگ نوجوان ہیں ان کے مستقبل کے لیے کچھ سوچنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہمارے موسٹلی میرے خیال میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, دنیا میں اتنا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جن کے پاس اتنے زیادہ نوجوان ایج میں ہوں. ریشو کی اگر ہمارے پاس ریشو کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. پاکستان میں بہت سارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں, بہت زیادہ ایجوکیشن ہے جن کو جابس نہیں ملتی. تو مطلب ان چیزوں پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عملی قدم بات کرے, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کو کہیں, کبھی کسی ملک کو کہیں. پہلے سب سے پہلے ہمیں میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جو ہے اپنی اکانومی کو مضبوط کریں, ایجوکیشن کو عام کریں اور نوجوانوں کا کچھ سوچیں پلیز. اور آپس جنگ پہ ابھارنے کے بجائے نا تو انڈیا سے اس حوالے سے لڑائی کریں کہ جی کمپیوٹر میں انڈیا کے مقابلے آئیں, ٹھیک ہے, آئی ٹی میں آئیں, ٹھیک ہے, ان کی مطلب ہر فیلڈ میں وہ ہم سے آگے ہیں. یہاں تک کہ ہماری اپنی اردو زبان میں بھی ان کے ہاں زیادہ کام ہو رہا ہے. اردو وہ زیادہ بہتر بولتے بھی. ہمارے پاس ہمارا کوئی ایک بتا دیں ویب سائٹ ہے, انہوں نے بڑے ریختہ بنائی ہوئی ہے, یا اور فیلڈ میں شعر و شاعری ہر چیز میں آگے ہیں وہ. تو ہمیں اگر جنگی کروانی تو ہمارے نوجوانوں کو اس حوالے سے کروائیں, نہ کہ دوسری طرف. یہ دیکھیں, میں یہ بہت بار کہہ چکا ہوں کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں انڈیا کے ساتھ, لیکن ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, انفراسٹرکچر میں, اچھے سسٹم میں. اور انہیں بھی پھر اچھا انڈیا کو کوئی مسئلہ ہوگا کہ یہ اس طرح کی جنگ میں ایجوکیشن میں ہم کہیں گے انڈیا سے جنگ ہے, انڈیا سے بہتر ایجوکیشن چاہیے, تو انڈیا والوں کو کوئی ایشو ہوگا؟ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا جو ہمارے پاس نہیں ہے. وہ تو کہہ کے لگاتے ہیں ہم پر, بلکہ دنیا کو بھی پتہ ہے. مطلب نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کر کے دیں, انفراسٹرکچر بھی دیں, اپنے نوجوان نسل کو بھی دیں, اس میں ابھاریں, دنیا میں نام پیدا کریں. اس طرح نہیں. آپ کو لگتا ہے اب زیادہ دیر یہ چیزیں چل سکیں گی؟ دیکھیں, ایک کو روکا جا سکتا ہے, دو کو روکا جا سکتا ہے. اب سوشل میڈیا سے کافی حد تک اویئرنیس آ رہی ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار کیا صرف نعرہ ہے, کیا صرف ہمیں جذبات کو ہمارے کو کھیلا جا رہا ہے, اور کیا واقعی ہی اتھینٹک بات ہے. زیادہ دیر یہ چیزیں ہم چلا سکتے ہیں ایسے؟ میرے خیال میں یہ ہے اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب کافی لوگوں کے پاس نالج بھی ہے, اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا, انڈیا کا بھی میڈیا دیکھتے ہوں گے لوگ, وہ آج کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. ایسے ہی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بجائے جو کہ ہماری آرمی بارڈرز پہ ہے, ہماری آرمی کے اتنے زیادہ اخراجات ہیں, وہ اس کو کم کیا جائے. انڈیا کے ساتھ اچھے تعلق قائم کرنے چاہیے, اور وہی پیسہ جو ہے آپ کوئی مثال کے تعلیم پہ خرچ کریں, صحت پہ خرچ کریں, جدید جو ہے ریسرچ پہ لگائیں. تو میرے خیال میں یہی ہے کہ پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, بجائے اس کے کہ جو ہمارے سرحدوں پہ اخراجات ہیں اس کو کم کر کے بجٹ بڑھاتے جائیں, ایجوکیشن کم کرتے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ انڈیا کے ساتھ آپ کی ایک جو ہے وہ صلح ہوگی, آپ کے جو ہے وہ بارڈر پہ ٹینشن جب کم ہو جائے گی, تو میرے خیال میں آپ کو بجٹ بھی کم کر دینا چاہیے. اور بجٹ کم کرنے سے وہی بجٹ آپ صحت پہ استعمال کر سکتے ہیں, تعلیم پہ استعمال کر سکتے ہیں, باقی جو پاکستان میں اور ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اس طریقے نواز شریف نے اس کام پہ کیا تھا, نواز شریف نے کام کیا گیا, اور ہر دور میں تھوڑا تھوڑا کیا گیا, لیکن بہتر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اکثر ہمیں یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا حملہ کر دے گا, انڈیا قبضہ کر لے گا. آپ کو لگتا ہے انڈیا کو ضرورت ہے؟ آپ انڈیا کے اگر چینل دیکھتے ہو وہاں پہ یہ ڈسکشن, کیا وہ لاہور پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ انڈیا بس وہ ویسے ان کی باتیں ہوتی ہیں, نہیں وہ انڈیا نے وہ ہم سے وہ زیادہ سمجھتے ہیں, وہ ہم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے. پھر ہم کیوں یہ بتاتے ہیں؟ بس ہماری اپنی پالیسی کو چینج کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. نورا کشتی ہے, ٹھیک ہے, اپنا ایک وہ کنسیپٹ ہے, وہ بیچ رہے ہیں, اس طریقے سے بیچ رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے, اپنی یہ نورا کشتی ہے, اپنے آپ کو اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے, اپنے مضمون مقاصد میں کہوں گا. ہر پارٹی, میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں, ہر پارٹی کی یہی ہے. تو جیسے انہوں نے کہا یہاں پہ صحت کے حوالے سے انفراسٹرکچر, ٹھیک ہے, مزید ڈیولپمنٹ, نوجوانوں کے لیے مختلف شعبہ جات میں کام کرنا, یہ ضروری ہے, نہ کہ ان کو ایک نعرہ دے کے لڑائی کی طرف راغب کرنا اور ان کے جذبات کو. اچھا, لاسٹ میں یہ بتائیں, آپ ٹیچر ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی, آپ کو شاید تھوڑا برا لگے, لیکن استاد کا بہت رول ہے کسی بھی سوسائٹی کے جو یوتھ ہے, کسی بھی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, ان کی سوچ بنانے میں, ان کا ویژن بنانے میں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو, ہمیں یہ جو ایک نفرت کی سوچ یا ایک جو لڑائی کی, جنگ کی سوچ, یہ جو جذبے کی سوچ ہے, یہ ڈالی جاتی ہے, جبکہ ہمیں ایجوکیشن, ہیلتھ کے حوالے سے اس طریقے سے نہیں کمپٹیشن کا بتایا جاتا ہے. مطلب بتائیں کمپٹیشن کا, لیکن ہیلتھ کی بات کریں, ایجوکیشن کی بات کریں, آپ کیوں نہیں یوتھ کو بتاتے؟ ایک حدیث ہے نا کہ یہ جو پیٹ ہے نا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. مطلب ہمارے اس معاشرے نے, ان حکمرانوں نے ایک استاد کو دیا کیا. میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں, 30,000 روپے.
30,000 में वो अपने बच्चों के लिए जाके सब्जी और इस सामान को पूरा करेगा कि वो नसीहतें करेगा, ठीक है। तो एक तो ये कि दुनिया में यानी कि एक उस्ताद का मुकाम है, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि शेख मकतब है, एक इमारत घर जिसकी जो कि एक रूह की तामीर करता है, लेकिन जब इंसान के पेट में कुछ ना हो तो इंसान वो क्या किसी को क्या तरगीब देगा। पेट ही शायद सब भूख ही सबसे बड़ा मजहब है, ये हम सुनते हैं या देखते हाँ। हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में उन हाँ, यूथ उसके बावजूद ये है कि कौम के नौजवानों के लिए पैगाम है कि उन्हें यानी मुत्तहद होने की ज़रूरत है अपने मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए, उसकी तामीर व तश्कील के लिए, क्योंकि फिर अगर हम इकट्ठे ना हुए मुज्तमिन हुए, एक वक्त आएगा कि हमारी दास्तां तक भी ना होगी, दास्तानों में हम मिट जाएंगे। नारे मारे सोच की अगर बात करें, आपने बोला वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर बेहतर हो गया, उनकी इकॉनमी बेहतर है, कैसे बेहतर होगी? 1947 से पहले तो एक जैसा ही सारा सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम भी शायद वही था, फौज भी वही थी, अदारे भी वही थे, वो कैसे ट्रैक पे आ गए, कैसे वो बेहतरी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जाते चले गए और हम जो उनसा वो नारों की तरफ जाते चले गए? कहाँ पे फ़र्क आया? एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क आया, पॉलिटिशियंस में फ़र्क आया, या हम है ही ऐसे थे? हमारे बहुत से पोलिटिशियन ग़ुलामी से निकालने की बात करते हैं, लेकिन लगता है कि हम ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं। वो कॉलोनिज़म का निज़ाम जो है नौआबादियाती, अभी तक हम उसका शिकार हैं। इमरान खान साहब ऐसे कहते हैं कि हम ज़हनी गुलाम हैं। सारी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मतलब इंडिया ने अपना निज़ाम तालीम ले आया, हमारे पास अभी तक अपना निज़ाम तालीम नहीं है, ठीक है। मतलब जो आज भी दुनिया में अगर हम पाकिस्तानी एजुकेशन की बात करें गवर्नमेंट में क्या है, मैटर नहीं कुछ है ही नहीं। ओ लेवल्स ए लेवल्स है, ठीक है, वो भी दुनिया में करते, हमारा निज़ाम नहीं है। नहीं है उनको इंडिया का अपना एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चल रहा है। बिल्कुल तुर्की में देख लें आप, पाकिस्तान के पास है ही नहीं, वही एक पुराना उस वक्त का चल रहा है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वही रट्टा है ना, कोई इसमें मतलब कह लें कि जहन की कलाबाजियाँ, कुछ नहीं। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि हम ब्लेम हमेशा करते हैं, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, अदारों ने ये कर दिया, गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट को चाहिए रिलेशन बेहतर करें। आपको नहीं लगता मेरी भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, एज ए टीचर आपकी भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, आपकी भी बहुत जिम्मेदारियां हैं रिलेशन बेहतर करने में, और दूसरे नंबर पे जो विजन है वो अपनी यूथ को, अपनी पब्लिक को देने में? देखिए माशाल्लाह कौम बड़ी बाशऊर है, सबको पता भी है, लेकिन शायद क्यों नहीं डेवलप, सबको पता है डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, सबको पता है हमारी इकॉनमी बेहतर क्यों नहीं हो रही। इन्होंने बोला हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट कहाँ जा रहा है? हर एक इदारे को अपने अपने हदूद में रह के काम करने की ज़रूरत है। फ़ौज है तो उसको अपने हदूद में रहने की ज़रूरत है, आपके जो जुडिशरी है तो उसको अपने हदूद में रह कर, पार्लियामान है तो उसको अपने हदूद में रह कर, ठीक है, तब जाके जब इदारे प्रॉपर काम करेंगे, उनकी मुदाखलत नहीं करेंगे तो शायद निज़ाम सेट होगा, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में आपके सब्जेक्ट के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। उर्दू जोन सी है, आप तो उर्दू के टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये हिंदी ज़ुबान से ड्राइव हुई है या हिंदी ज़ुबान उर्दू से ड्राइव हुई है? क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये बड़ा जो फ़र्क है ना थोड़ा सा, एक तो मतलब हमारी उर्दू को जब हम लश्करी ज़बान कहते हैं, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी के मुताबिक, ठीक है, यानी कि हमारी उर्दू और हिंदी में अगर मैं फ़र्क करूँ तो उर्दू में अरबिक और पर्शियन वर्ड ज़्यादा हैं जो उर्दू कहलाते हैं, जबकि वहाँ पे संस्कृत और हिंदी लफ्ज़ हैं जिसको हम हिंदी कहते हैं। तो चूँकि लश्करी ज़बान हमारी उर्दू में खुद बहुत पहले कौन सी ज़बान थी? हिंदी ज़बान पहले थी या उर्दू ज़बान पहले थी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ड्राइव कौन कहाँ से हुआ, पहले हिंदी ज़बान थी या उर्दू? तो हमारे जो यानी कि जो मुसलमान ये ताजिर वहाँ गए थे, सूफिया का बड़ा हाथ है उर्दू के डेवलपमेंट में, जब यहाँ से इज्जत करके गए तो फिर ये डेवलप होती गई। पहले हिंदी थी ज़ाहिर है, तो उसमें फिर डेवलपमेंट होती गई, तो अब उर्दू अपने एक मयार रखते, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ज़बान है इंग्लिश के बाद, जिसको बहुत समझा जाता है, जी समझी जाती है और बोली जाती है, ये सबसे बड़ी। तो आपने पहले बोला कि भाई वहाँ पे उर्दू के ऊपर प्रॉपर इंडिया में काम किया जा रहा है। मैंने आपको वेबसाइट बताई, रेख्ता एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, जिसपे आपको हर हवाले से स्कॉलर्स को रिसर्च के लिए करोड़ों बुक्स मिल जाती हैं आपको। नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू, हाँ, वर्क वहाँ किया जा रहा है, हमारे काम नहीं किया गया ना। नहीं, यही एक सवालिया निशान है ना। हम ये कहते हैं कि हम जो उनसे हमें मोहब्बत भी बहुत है चीज़ों से, अपनी लैंग्वेज से भी, अपने मज़हब से भी, इन चीज़ों से भी, लेकिन आप हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन काम वहाँ पे ज़्यादा किया जा रहा है आपके बकौल। ये मैं वहाँ इदारे मजबूत हैं, वहाँ हर इदारा अपने लिटरेचर की कदर भी है। हमारे यहाँ उस्ताद की आपने बात की, उस्ताद की कौन सी इज्जत है यहाँ पे आपके माशरे में, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, इसके ऊपर हमें वर्क करने की ज़रूरत है। लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे, या फिर उर्दू के हवाले से या हिंदी के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से? ये कि उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों का मजमूआ है, और
یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف لوگ آتے تھے ایز اے تجارت کے لیے. وہ لشکری زبان تھی, پھر وہیں سے اردو کی ایجاد ہوئی. پہلے ہندی تھی یا پہلے اردو؟ پہلے ہندی تھی اور پھر اردو وہیں سے نکلی. اور ویسے تو اردو میں فارسی زبان کے الفاظ بھی ہیں, عربی زبان کے الفاظ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اردو زبان کے الفاظ جو ہے اس پہ. ٹھیک ہو گیا, یہ تھوڑا سا ایک ایشو ہو گیا ہے یہاں پہ. اگر ہم کوئی پانی وغیرہ پھینکے تو ہیلپ کریں. ٹھیک ہے جی, آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پہ. تو اس ٹائم یہ جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہے, آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد شعیب. کیا کرتے ہیں شعیب بھائی؟ ٹیچنگ کر رہا ہوں, بیسیکلی بایولوجی ٹیچر ہوں اسپائر گروپ آف کالج کوردو کیمپس میں. زبردست, آج ہمیں زیادہ تر ٹیچرز ہی مل رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے. ٹاپک جس پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں بہت سمپل, دیکھنے کو بہت سمپل ٹاپک ہے, ویسے بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے. یہ بتائیں ہمیں نیبرز کے ساتھ, خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرنی چاہیے یا جنگ کی, نفرت کی, لڑائی کی بات کرنی چاہیے؟ بھائی دیکھیں, جنگ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ کے قابل نہیں ہیں, اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہی بات سوچنی چاہیے تھی. اور پہلے ہمیں آپ نے جو بولا, میں ساتھ ساتھ تھوڑا کریکٹ کروں, آپ نے بولا جو آرمی چیف, ایکس آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ہم, انہوں نے یہ نہیں کہا جنگ کے قابل نہیں, انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے, بجٹ زیادہ ہے, اور اس طریقے سے حامد میر صاحب کے مطابق یہ بات ہوئی. ایسی بات ہوئی ہے. آج ابھی خبر یہ آئی ہے, ہمارے جو ابھی موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے انڈیا کو ڈائریکٹ میسیج دیے, شاید اسی بات کو کور کرنے کے لیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نمبر ہیں وہ میٹر نہیں کرتے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی نمبر میٹر نہیں کرتے, ہم جو سا انڈیا کو یہ کلیئر بتانا چاہتے ہیں. مطلب ہم کیوں انڈیا کو ہی کیوں بتانا چاہتے ہیں, پوری دنیا کو کہہ دیتے تو چلیں وہ بھی سمجھ نہیں. میرا آرمی چیف سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کس بیس پر جو ہے وہ انڈیا کو للکارا ہے. آپ آرمی چیف سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیں کہ آپ میں اب ایسی کیا چیز رہ گئی ہے کہ اب آپ جو ہے نا, جذبہ ہے. دیکھیں جذبہ تو کس چیز سے جذبہ, وہ 1965 والا جذبہ نہیں رہا. جس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اکثر لوگوں نے جو ہے وہ قربانی دی تھی, بلکہ ہمارے باپ دادوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ 40 لوگوں نے جو ہے وہ قربانی دی اور ٹینک کے سامنے لیٹ گئے. لیکن آج ایسا کرنا تھوڑا مشکل ہے. اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں یہ نہیں کہتا جذبہ نہیں رہا, میں کہتا ہوں جذبہ ہوگا, لیکن جذبہ اس سائڈ پہ بھی ہوگا. وہاں پہ بھی دیکھیں, اپنی کنٹری سے اگر میں پیار کرتا ہوں, انڈیا والے اپنی کنٹری سے پیار نہیں کرتے. اگر یہاں پہ 25 کروڑ لوگوں کا جذبہ ہے تو وہاں پہ 1 ارب 40-50 کروڑ لوگوں کا جذبہ ہے. جذبے والی بات کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے اگر بات کریں, ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, اکانومی کی جنگ ہے. آج ہم جذبے, مطلب میرے پاس رائفل ہو, آپ کے پاس جذبہ ہو, اکانومی نہ ہو, گلیل ہو, یا آپ کے پاس سٹک ہو, آپ میرا مقابلہ جذبے سے کر لیں گے؟ نہیں, بالکل جذبے سے مقابلہ آج کے دور میں تو جو ہے وہ پاکستانی نہیں کر سکتے. صرف یہی ہے کہ ہم اگر اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیں, اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایسے ٹھیک نہیں ہو جانی اکانومی, بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ جو سیاسیات ہے یا سیاست ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی, آپ کا ملک جو ہے وہ اکانومیکلی سٹیبل نہیں ہو سکتا. اسکول میں نو ڈاؤٹ بیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, سائنس ہی پڑھاتے ہوں گے, بایو کے چیزیں پڑھاتے ہوں گے. اسٹوڈنٹ ہیں, سوری ٹیچر ہیں, تو وہ بایو کے ریلیٹڈ چیزیں پڑھاتے ہوں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج بھی ہمارے اسکول میں اگر پڑھایا جاتا ہے تو یہ جنگ کی بات جب آتی ہے تو صرف انڈیا کو ہی ہم وہ کرتے ہیں, مینشن کرتے ہیں, یا انڈیا کے اگینسٹ ہی ہم یہ بات بتاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل, یہ ہمارے جو ہے نا ٹاپکس ابھی تک وہی پہلے والے ہی ہیں, کوئی ان میں تبدیلی نہیں آئی. کوئی ایسی اب معاشرتی علوم میں جو ہے وہی ساری چیزیں ہیں, انڈیا کو للکارنے والی, انڈیا کو جواب دینے والی کوئی ایسی چیز ایسی نہیں ہے. پاکستان اسٹڈی میں ایسی ساری چیزیں وہی ہیں کہ جو جذبے والی بات ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں, ایسے ٹاپکس نہیں ہونے چاہیے, بلکہ کوئی ایسے ٹاپکس ہونے چاہیے جس سے ہماری جو ہے وہ خوشحالی آئے, ہمارے ملک کو جو ہے وہ ترقی ملے. کچھ ایسے کنٹینٹ ہمارے اس اسٹڈی میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کریں, مقابلے کی بات کریں, میں تو بار بار یہی کہتا ہوں, لیکن اس میں یہ کنٹینٹ ڈالیں, یہ نہ ڈالیں کہ ہم نے ہمارے جو جوان ہیں وہ ٹینکوں پہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ ڈالیں ہم نے ٹینک بنانے کیسے ہیں. یہ کنٹینٹ ڈالیں کہ ہم نے آئی ٹی میں انڈیا سے کیسے مقابلہ کرنا ہے. یہ انڈیا جو ہے وہ 800 کلومیٹر جو ہے ایک چارجنگ میں گاڑی بنا چکا ہے, تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں کیا ہے؟ میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کر دوں کہ اگر کوئی پاکستان میں ایسا کر بھی رہا ہے تو اس کو یا تو اس کو نظر بند کر دیا جاتا ہے, یا پھر اس کو کسی ایسے طریقے سے مار دیا جاتا ہے.
تو ساری بات وہی ہے کہ لیگ پولنگ کی جاتی ہے کہ یہ نہیں یہ ڈرامہ ہے یہ ایجنڈے پہ اس ساری چیز کا جو میری نظر میں حل ہے وہ یہ ایک ہے کہ اچھے لوگوں کو جو ہے وہ اوپر لے کے آئیں، اچھے لوگوں کو گورنمنٹ میں لے کے آئیں، تو پھر وہ جا کر یہ سب چیز ٹھیک کریں گے، ادروائز اس ملک کو ایسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ ہو گیا۔ اچھا لگا ان سے بات کر کے، اور انہوں نے جو بولا اچھے لوگوں کو آگے لے کر آئیں، اچھے لوگوں کو آگے کس نے لے کر آنا ہے؟ وہ میں نے لے کر آنا ہے یا اداروں نے لے کر آنا ہے؟ بالکل، یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے میری نظر میں کہ پبلک نے لے جو ہماری پبلک ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس صرف ایک چیز ہے جس کی ان کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس ان کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے، وہ ان کا انگوٹھا ہے، وہ ان کا ووٹ ہے۔ تو اگر وہ اسی انگوٹھے یا ووٹ کا استعمال صحیح کر سکتے ہیں تو وہ اپنے فیوچر کو سیکور کر سکتے ہیں، ادروائز ان کا فیوچر بہت ڈارک ہوگا۔ ڈارک ہوگا۔ اور ابھی بھی جو سچویشن ہے سب کے سامنے ہے، انڈیا سے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی میسج دینا چاہیں کوئی بھی، محبت کا، نفرت کا، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل، انڈیا کے لیے تو جو ہے وہاں پر بھی مسلمان ہیں، وہاں پر بھی ہندو برادری ہے، تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک کی اجازت دیتا ہے۔ تو ایون کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انڈیا کے تھے، ہریانہ صوبے کے ہیں، تو ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کی جو آپس کی مسلمانوں اور ہندوؤں کی جو آپس کی لڑائی ہے پلیز اس سے اوائڈ کریں، اور ایک دوسرے کی کچھ عنصر وہاں پر ہیں، کچھ ایلیمنٹ وہاں پر ہیں جو لڑائی کی بات سوچتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں بھی ادھر ایسے ہیں۔ بہت زیادہ، ادھر تو ہم آئے دن آفیشیلی وہاں پہ شاید کچھ تو لوگ ہوں، ان کے جو میں آپ کی بات officials کو تھوڑا ہیں، کلیئر کروں، جی۔ یہاں پہ وہاں پہ کچھ لوگ ہوں جو شاید لڑائی کی، جنگ کی، نفرت کی بات کرتے ہوں، یہاں پہ تو ہمارے پرائم منسٹر، یہاں پہ ہمارے فارن منسٹر یہ بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ایسے ہم انہیں کیسے میسج دے سکیں گے، پازیٹیو میسج؟ وہ کہیں گے پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو۔ بالکل، یہ پازیٹیو میسج جو ہے وہ اب اس کا حل کیا ہے؟ پازیٹیو میسج کیسے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں وہ تو کوئی بھی پازیٹیو میسج ہے، میں اگر اپنی بات کروں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی ہمیں پہلے اپنے گھر کو بہتر کرنا ہے، اور انڈیا والوں سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ بھی ہمیں لے کر جو کچھ سوچ ہے، جو کچھ تھوڑی سی آپ کو غصہ ہے، اسے کم کیا جائے۔